امی جائے نماز پر بیٹھی بلند آواز میں سسکی تھیں۔ شاید ان کے ضبط کی انتہا ہو چکی تھی۔ انہیں روتا دیکھ کر میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دلاسا دینے لگی۔ جو ہماری قسمت میں لکھا تھا اور جو خدا کو منظور تھا، اب ہم سوائے صبر کے اس راز پر پردہ ڈالنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہم دونوں ماں بیٹی مغرب کی نماز ادا کر کے اٹھیں۔ اماں تو کچن میں روٹی بنانے چلی گئیں، جبکہ میں جائے نماز اٹھا کر جب دوسرے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں شوق سے سامنے دیکھتی رہ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سارا سامان میک اپ کا بکھرا پڑا تھا۔ میں حیرت میں مبتلا کمرے میں داخل ہوئی جہاں میرا 12 سالہ بھائی آنکھوں میں چمک لیے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میری لال چوڑیاں تھیں جن میں سے کچھ وہ اپنی کلائی میں پہن چکا تھا اور کچھ ہاتھ میں تھامے انہیں کھنکا کر ایک مسحور کن آواز پیدا کر کے خوش ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً اس کی مسکراہٹ سمٹی، اس کا چہرہ میری جانب واضح ہوا تو یہ دیکھ کر مزید مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ میرے بھائی نے تو اپنے ہونٹوں پر لپسٹک اور گالوں پر لالی لگا رکھی تھی۔ میں نے وہیں سے اماں کو آواز دینی شروع کر دی۔ اماں ہڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں تو سامنے بھائی کا یہ حلیہ دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھے ہانپنے لگیں۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو ابا کے آنے میں صرف 5 منٹ ہی بچے تھے۔ وہ شاید گلی کی نکڑ سے گزر رہے ہوں گے۔ میں نے فوراً بھائی کو اٹھایا اور غصے سے روتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دوپٹے کے کونے سے صاف کرنے لگی۔ اماں فوراً اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگیں۔ یہ دوسری بار تھا جو بھائی نے یوں بناؤ سنگھار کر کے میری چوڑیاں پہنی تھیں۔ بھائی کے چہرے پر ناگواری سی ابھری۔ وہ ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا کہ اماں کیوں اتارتی ہو میری چوڑیاں؟ مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے، آپ ہی کی طرح گالوں پر لالی لگانا، ہونٹوں کو لال کرنا اور یہ کھنکھناتی چوڑیاں پہن کر گھومنا۔ مجھے یہ سادے سے کپڑے پہننا بھی اچھے نہیں لگتے۔ دل کرتا ہے میرے کپڑے آپ ہی کے کپڑوں کی جیسے رنگ برنگے ہوں، جنہیں پہن کر میں بالکل ان کے جیسے حسین لگوں، مگر آپ مجھے میری مرضی کے مطابق جینے ہی نہیں دیتی۔ بھائی غصے سے بولا تھا۔ اب ہم اسے کیسے سمجھاتے کہ جو جنس وہ لے کر پیدا ہوا تھا، در حقیقت ہمارا معاشرہ اس جنس والوں کو کیڑے مکوڑوں جتنی اہمیت دیتا تھا۔ اس جنس کے لوگوں کا لوگ مذاق بخوبی اڑایا کرتے تھے۔ انہیں جگہ جگہ تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کی اہمیت صرف خاص موقعوں پر محفلیں سجانے اور ناچ گانوں تک ہی تھیں۔ ہم تو بھائی کو دنیا کی نظر سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر جیسے جیسے وہ جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، اس کے جذبات اور انداز لڑکیوں جیسے ہوتے جا رہے تھے۔ بس اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کسی روز ابا کو اس راز کا علم نہ ہو جائے، ورنہ پتہ نہیں کیسی قیامت ٹوٹ جانی تھی۔ امی روتے ہوئے بولیں کہ بیٹا تم لڑکے ہو اور لڑکے یہ سب نہیں پہنتے، تمہیں تو اپنے ابا کی طرح رہنا چاہیے۔ ان لڑکیوں کی چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر بھائی کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ہم نے فوراً بھائی کا منہ دھلوایا اور انہیں ابا کی طرح رہنے کا کہتے ہوئے سمجھانے لگے۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا بالکل لڑکیوں کی طرح رہنے لگا تھا۔ کبھی بولنے کے انداز میں زنانہ پن چھلکتا تو کبھی چلنے کے انداز میں۔ اگر گھر میں ابا کے کوئی دوست آ جاتے تو شرماتے وہ ان کے سامنے نہ جاتا، کہتا کہ مجھے ان مردوں سے شرم آتی ہے۔ اب تو ابا بھی مذاق مذاق میں بھائی کو کہنے لگے کہ بلقیس کہیں تم نے دوسری بھی بیٹی ہی جنم تو نہیں دے دی؟ یہ تو مرد ہو کر دوسرے مردوں سے شرماتا ہے۔ اس پل تو میرا اور اماں کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا، مگر مذاق سمجھ کر ہنس دیا کرتے تھے۔ اب تو بھائی جس اسکول میں پڑھتا تھا اس سے بھی شکایت آنا شروع ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکا ہو کر لڑکوں کے بجائے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اگر اسے منع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں بھی تو لڑکی ہوں، لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو کہاں بیٹھوں گا۔ ابا کو جب اسکول کے پرنسپل سے یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بھائی کو بہت مارا، اتنا کہ وہ بیچارہ چیخ چیخ کر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو گیا۔ اماں اور میں آگے بڑھ کر ابا کو روکنے لگیں اور بولیں کہ بچہ ہے، خیر ہے، اس نے اور بچوں کے ساتھ دوستی نہیں کی، نہ ہی اس کا کوئی اور بھائی ہے جس کے ساتھ رہ کر یہ لڑکوں جیسی طرز سے رہے۔ اس کی ایک بہن ہے، اسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، اس لیے اسے لڑکیوں کے ساتھ رہنا بہتر لگتا ہوگا۔ ابا اس وقت تو بات مان گئے مگر انہیں بھائی پر شک سا ہونے لگا۔ وہ اب زیادہ تر وقت بھائی کو اپنے ساتھ ہی رکھنے لگے، اسے سمجھانے لگے، مگر یہ راز آخر کب تک ان سے چھپ کر رہ سکتا تھا۔
ایک روز میں اور اماں پڑوس کے ہاں قرآن خوانی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ایک بار پھر بھائی نے میرے کپڑے پہن کر گالوں پر لالی اور ہونٹوں پر لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے میرا فراک پہن رکھا تھا اور چہرے پر بہت سارا میک اپ لگا کر خود کو آئینے میں نہار رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے تو دراز سے مہندی نکال کر اپنے ہاتھوں پر بھی لگا رکھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹی کے چہرے پر حیرت امڑ آئی تھی۔ امی تو سانس لینا ہی بھول چکی تھیں اور پھر فوراً بھاگ کر بھائی کے پاس گئیں اور ان کے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور مار کر بولیں، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو تم؟ کتنی دفعہ تم سے میں نے کہا ہے کہ ایسا مت کرو، اگر تمہارے باپ نے دیکھ لیا تو وہ جان لے گا تمہاری۔ اگر کسی دن اسے پتہ چل گیا کہ تم ایک مرد نہیں بلکہ خواجہ سیرا ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کسی لڑکے کو نہیں بلکہ خواجہ سیرا کو جنم دیا تھا۔ امی کی بات ابھی جاری ہی تھی کہ تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل اس پل گویا کسی نے مٹھی میں جکڑ کر چھوڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے کھڑے یک ٹک دیکھ رہے تھے۔ ابا کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ سب کچھ سن چکے ہیں، جو کچھ بھی اماں نے ابھی ابھی بھائی کو کہا تھا۔ ابا کے ہاتھ میں 3-4 پیکٹ تھے جن میں وہ کچھ کھانے کے لیے پھل اور میرے اور بھائی کے لیے چند سوٹ لے کر آئے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تمام چیزیں ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی تھیں۔ وہ شوق سے انداز میں کبھی اماں کو دیکھتے تو کبھی بھائی کو۔ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا، یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ غصے سے بپھر کر اماں کی جانب بڑھے اور ان کے پاس جا کر بولے کہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تم کیا یہ سچ ہے؟ یہ میرا لڑکا ایک لڑکا نہیں بلکہ ایک خواجہ سیرا ہے۔ اماں کے منہ میں تو گویا زبان ہی نہیں رہی تھی، جبکہ بھائی بھی اب ڈر کر اماں کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اماں تو ششتر سی کھڑی کپ کپا رہی تھیں۔ ابا نے بھائی کا بازو جھٹکا اور اپنے سامنے کرتے ہوئے دوبارہ ماں سے سوال کیا کہ بتاؤ، کیا تم جو کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی وہ سچ ہے کہ سچ میں یہ خواجہ سیرا ہے؟ اماں پہلے تو خاموش رہیں مگر پھر ڈرتے ہوئے بولیں، میں آپ کو تو سچ بتا دوں گی، مگر آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ ابا خونخوار نظروں سے ماں کو دیکھ رہے تھے اور اس پر چلا کر سوال کرنے لگے کہ بلا وجہ تجسس مت برپا کرو، جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں اس کا صاف صاف الفاظ میں جواب بتاؤ۔ اماں لرزتے ہوئے لبوں سے بولنے لگیں کہ آپ نے جو سنا وہی سچ ہے، یہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ خواجہ سیرا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ابا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ غصے سے بھائی کی جانب پلٹے اور اگلے ہی پل اس کے گلے کو دبوچ لیا اور اس کو پوری قوت سے دبا رہے تھے۔ بھائی کو سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ میں اور امی چلاتے ہوئے آگے بڑھیں اور بھائی کو ابا سے چھڑوانے لگیں، مگر ابا نے ہم دونوں کو بھی جھڑک کر دور کر دیا۔ وہ بپھر کر کہنے لگے کہ آج میرے ہاتھوں سے یہ نہیں بچے گا، میں اس گندگی کو اس دنیا سے ہی اٹھا دوں گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ میرا بچہ خواجہ سیرا ہے تو میں اسے پیدا ہوتے ہی مار دیتا۔ بھائی تو نیم بے ہوشی کی حالت میں جا چکا تھا، وہ شاید ہانپ رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح ابا کو پکڑ کر ہم نے بھائی سے چھڑوایا۔ ابا غصے سے گالیاں دیتے گھر سے باہر چلے گئے اور بولے کہ واپس آ کر میں اس لڑکی نما لڑکے کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، مجھے یہ اپنی نظروں کے سامنے نہیں چاہیے۔ ابا یہ سب کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور اماں بھائی کو گلے لگا کر رونے لگیں۔ بھائی وہیں زنانہ کپڑے پہنے ہوئے امی کی گود میں سر رکھے اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ امی کو اس کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ ابا جو کہتے تھے وہ کر کے ہی رہتے تھے، کہیں سچ میں بھائی کو نہ مار دیں۔ وہ سوچنے لگیں کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ تبھی ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ بھائی کو خالہ کے ہاں چھوڑ کر آیا جائے۔ انہوں نے فوراً بھائی کو دوسرے کپڑے پہنائے اور لڑکوں جیسا حلیہ کر کے بولیں کہ تم اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یہی بہتر ہے کہ دوبارہ لڑکیوں والی کوئی حرکت نہ کرنا اور خود کو ایک لڑکا دکھاتے ہوئے اپنی خالہ کے گھر رہنا ہوگا۔ بھائی بھی کافی حد تک سہما ہوا تھا، فوراً ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اس کے بعد اماں نے فوراً چادر اوڑھی اور بھائی کو اپنے ساتھ لے کر خالہ کے ہاں چلی گئیں۔ خالہ کا گھر دوسرے گاؤں میں تھا۔ اماں نے بھائی کو وہاں چھوڑا اور خود واپس آ گئیں۔ رات کو ابا گھر آئے تو آنکھوں میں خون اتارے ہوئے بھائی کا پوچھنے لگے۔ اماں نے کہا کہ میں اسے بہتر جگہ چھوڑ آئی ہوں،
تم فکر نہ کرو، اب تمہارے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ابا کو اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ اماں کو باتیں سناتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ ہماری خالہ کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ انہیں بھائی کی پیدائش سے اس بات کی خبر تھی کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے۔ ان کا شوہر دوسرے ملک میں رہتا تھا۔ یقین تھا کہ وہ بھائی کا بہتر طریقے سے خیال رکھ لیں گی۔ اس واقعے کے بعد ابا کا رویہ ہم دونوں کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ وہ ہمارے ساتھ بہت کم بات کرنے لگے، بہت ہی کم گھر آتے اور زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارا کرتے تھے۔ بھائی کو خالہ کے گھر چھوڑے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ امی بھائی کی یاد میں رو رو کر بےحال ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں سوکھے تھے۔ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، وہ میرا بھائی اور ماں کا بیٹا تھا۔ آخر ایک ماں اپنے اولاد کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ ماں کی ممتا کسی ایک جنس تک تو محدود نہیں ہوتی۔ ماں کا پیار تو اپنی اولاد کے لیے بے لوث ہوتا ہے، چاہے وہ پھر جیسی بھی ہو، جو بھی جنس رکھتی ہو۔ ماں کے لیے تو ہر حال میں عزیز ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ ابا کا رویہ ہم سے کچھ بہتر تو ہو چکا تھا، مگر دوبارہ انہوں نے ہم سے بھائی کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا۔ ایک روز میں ابا کے کمرے میں انہیں کھانا دینے کے لیے گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ابا بھائی کا کرتا نکال کر ہاتھوں میں تھامے اسے سہلا رہے تھے، گویا اس سے بھائی کا لمس محسوس کر رہے ہوں۔ تکلیف تو انہیں بھی تھی، مگر وہ اس معاشرے سے بھاگتے تھے۔ اگر اس معاشرے کو خبر بھی لگ جاتی کہ میرے ابا کا بیٹا خواجہ سرا ہے تو وہ ابا کا جینا حرام کر دیتے۔ ہم تو 4 دیواری میں رہتے تھے، مگر ابا تو سارا دن باہر لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ان میں ہمت نہ تھی لوگوں کا سامنا کرنے کی۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً اپنا لہجہ بدلتے ہوئے اس کرتے کو دور پھینکا اور بولے کہ اس زنانہ لڑکے کی کوئی بھی چیز مجھے اس کمرے میں نہیں چاہیے۔ دوبارہ اگر نظر آئی تو تمہارے اور ماں کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وہاں دوسری جانب اماں کا دل الگ بے چین رہنے لگا تھا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایک روز جب اماں سے رہا نہ گیا تو مجھے کہنے لگیں کہ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، چاہے تمہارے ابا مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دیں، مگر ایک دفعہ بہن کے گھر جا کر اپنے بیٹے سے ضرور ملاقات کروں گی۔ ابا ویسے بھی شام کو گھر آتے تھے، انہیں کس نے بتانا تھا؟ یہ سوچ کر اماں تیار ہوئیں اور صبح صبح خالہ کے ہاں بیٹے سے ملنے کے لیے چلی گئیں۔ میرا بھی بہت دل تھا کہ بھائی سے جا کر ملوں، اسے دیکھوں، لیکن اگر ابا گھر آ جاتے تو ہم دونوں کو نہ پا کر نہ جانے کیا شور اٹھا دیتے۔ اماں خالہ کے ہاں جانے کے لیے نکلی تو میں نے بھائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کئی قسم کے کھانے بنا کر بھجوائے۔ اسے ویسے ہی میرے ہاتھوں کے کھانے بہت پسند تھے۔ شام ہو چکی تھی مگر ابھی تک اماں کی کوئی خبر نہ تھی۔ ابا کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ اگر انہیں مزید دیر ہو گئی اور ابا بھی گھر آ جاتے تو ایک بار پھر ابا کی نفرت اور غصہ ہمیں سہنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، میں بھاگ کر گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے اماں کھڑی تھیں، مگر جس حال میں کھڑی تھیں وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کی آنکھیں تو رو رو کر سوج چکی تھیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ انتہائی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگیں اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگیں، مریم، میں تو برباد ہو گئی، میں تو لٹ گئی، میرا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا۔ امی کے منہ سے جب یہ باتیں سنی تو میرا وجود لرزنے لگا، بے چینیاں میرے وجود میں اترنے لگیں۔ میں نے ان کو گلے لگا کر پوچھا، آخر بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ امی نے خود کو سنبھالتے ہوئے پھر جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ دل میں خوف سا اترنے لگا، نہ جانے میرا بھائی کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ خالہ بھائی کا بہت خیال رکھتی تھیں، اسے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتی تھیں۔ یوں ہی وقت گزر رہا تھا کہ خالو دوسرے ملک سے واپس آ گئے۔ وہ رویے سے کافی سخت معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے جب میرے بھائی کو اپنے گھر دیکھا تو چند دن تو صبر کیے رکھا، مگر پھر اس پر تانے کسنے لگے اور بار بار پوچھنے لگے کہ وہ کب گھر جائے گا، کب آ رہے ہیں اس کے ماں باپ اس کو یہاں سے لینے۔ انہی سوالوں کو خالہ جیسے تیسے ٹالتی رہیں، مگر ایک روز وہ ہوا جس کے بعد بھائی پر دوسری بار قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ بھائی ایک بار پھر فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خالہ کے کپڑے پہن کر لڑکیوں کی طرح تیار ہو گیا تھا۔ بدقسمتی سے خالو نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کے تن من میں تو آگ لگ چکی تھی۔ انہوں نے بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ خالہ روکتی رہیں، مگر خالو نے خالہ کو بھی مارنا شروع کر دیا کہ تم نے میری غیر موجودگی میں گھر میں خواجہ سرا بسا رکھا تھا۔ وہ خالہ کو بھی پیٹنے لگے اور پھر میرے بھائی کو گھر سے نکالنے لگے۔ خالہ ہاتھ جوڑتی رہیں،
میرا بھائی جس کا قصور یہ تھا کہ اسے خدا نے خواجہ سیرا بنا کر پیدا کیا تھا، وہ خالو کے پیر پکڑ کر روتے ہوئے یہی رہنے کی بھیک مانگتا رہا، مگر خالو کو اس پر ذرا رحم نہ آیا۔ جب سگے باپ کو اپنی پیدا کی ہوئی اولاد پر رحم نہیں آیا تھا تو اس پرائے مرد کو بھلا کیسے رحم آ جاتا۔ خالہ نے بھائی کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور بولی کہ یہ یہیں رہے گا، کہیں نہیں جائے گا، میری بہن اسے میرے پاس امانت چھوڑ کر گئی ہے۔ تب خالو نے ایسی بات کہی کہ میری خالہ بیچاری مجبور و بے بس ہو کر رہ گئیں۔ خالو بولے کہ اگر تم نے مزید اس لڑکے کی سائیڈ لی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات سننی تھی کہ خالہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بھائی کا ہاتھ چھوڑ کر سر جھکائے اپنے آنسو پونچھنے لگیں۔ بیچارے بھائی نے جب خالہ کا سہارا بھی چھوٹتے دیکھا تو رونے لگا۔ خالو نے دھکے مار کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اماں رو رو کر مجھے یہ ساری رودات سنا رہی تھیں۔ میرا دل تو جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اس حادثے کو گزرے بھی 3 ماہ ہو چکے تھے۔ میرا بھائی نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا، کہیں وہ غلط لوگوں کے ہاتھ نہ لگ چکا ہو۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے سے آنے لگے تھے۔ میرا دل چاہا کہ ابو کو سب کچھ بتاؤں کہ ان کا بیٹا 3 ماہ سے خالہ کے گھر سے غائب ہے، اس کا کچھ پتہ کروائیں، وہ کہاں گیا ہے، ٹھیک تو ہے، مگر ان کا غصہ اور سختی دیکھ کر کچھ بھی کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں سارا سارا دن بھائی کو یاد کر کے روتی رہتیں۔ اماں تو صبح ہی صبح چادر اوڑھ کر گھر سے نکل جایا کرتیں اور سڑکوں پر بھائی کو ڈھونڈنے لگتیں۔ کہیں نہ کہیں تو بھائی ضرور موجود ہوگا، آخر کہاں جا سکتا تھا۔ اماں روزانہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل جایا کرتی تھیں۔ کئی دنوں سے یہی روٹین چل رہی تھی، مگر بھائی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ہر نماز کے آخر میں یہی دعا کرتیں کہ خدارا ہمارے بھائی کو ہم سے ملوا دو، اسے اپنی پناہ میں رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اسے برے لوگوں کے ہاتھ مت لگنے دینا۔ کئی ماہ یوں ہی گزرتے چلے گئے، مگر بھائی کی کوئی خبر نہ ملی تو ہماری آنکھوں سے آنسو بھی اب سوکھ چکے تھے۔ اب تو دل میں یہ وسوسے آنے لگے تھے کہ نہ جانے بھائی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کچھ وقت یوں ہی گزرا اور ہم تو تقدیر کا لکھا مان کر واپس زندگی میں لوٹنے لگے۔ بھائی کی یاد بھی ہمارے دلوں میں اس طرح تازہ تھی۔ ابا کا رویہ ہمارے ساتھ کافی بہتر ہو چکا تھا۔ وہ اکثر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر روتے رہتے، مگر اماں پوچھتی تو آگے سے کوئی جواب نہ دیا کرتے تھے۔ ایک روز جب میں ان کے کمرے میں جا کر الماری کی صفائی کرنے لگی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ انہوں نے اپنی الماری میں بھائی کے بچپن سے لے کر اب تک پسندیدہ کھلونے اور اس کے چھوٹے جوتے اور کپڑے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ شاید اب پچھتا رہے تھے اپنے رویے پر، مگر ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آخر وہ کہاں گیا، کہاں ہے؟ اماں تو بھائی کی یاد میں بیمار تھیں۔ اب ابا کی طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب بھی دروازے پر دستک ہوتی تو یہی گمان جاتا کہ شاید آج ہمارا بھائی گھر واپس آ جائے۔ کسی روز اچانک دروازہ کھلے اور میرا بھائی مسکراتا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو، یہ سوچ کر میں بس ایک سرد سانس خارج کر کے رہ جاتی تھی۔ وہ دن شدید گرمی کا دن تھا اور جمعرات تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کھولنے جانے لگی تو اماں بولیں کہ رکو میں جا کر دیکھتی ہوں۔ میں نے ایک نظر اماں کو دیکھا اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ایک پل کو دروازے پر بالکل خاموشی چھا چکی تھی، مگر کچھ ہی لمحوں بعد اماں کی چیخیں بلند ہوئیں۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ میرا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں بھاگ کر فوراً ان تک پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا۔ جب میں نے اماں کو دیکھا تو میرے ہوش بے قابو ہو گئے۔ میرا وجود کپ کپانے لگا۔ اماں کے سامنے جو وجود کھڑا تھا اور جس حال میں کھڑا تھا وہ دیکھ کر میں بت بنی رہ گئی۔ میرا بھائی بکھرے حلیے میں پھٹے پرانے میلے سے اٹے کپڑے پہن کر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کشکول تھی۔ اس نے لڑکیوں جیسا لباس سیب تن کر رکھا تھا۔ ہاتھ میں چند کانچ کی چوڑیاں بھی تھیں۔ وہ تو بھکاری بن چکا تھا۔ اماں کو دیکھ کر وہ ساکت کھڑا تھا۔ ہمارا شور سن کر ابا بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئے اور بھائی کو دیکھنے لگے۔ ان کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پر گیا تھا۔ بھائی رو نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ابا کو دیکھا اور بولا، خدا کے نام پر کچھ جھولی میں ڈال دو بابا، خواجہ سیرا ہوں، دعا دوں گا، بہت ترقی کرو گے زندگی میں۔ بھائی کے الفاظ ہمارے دلوں پر خنجر چلا چکے تھے۔ اس پل وہ بھی رویا تھا اور ابا چیخ مار کر زمین پر گر چکے تھے۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا انہیں۔ ہوش میں آئے تو بھائی سے معافی مانگ کر گلے لگا لیا۔ بھائی نے بہت دکھ سہے تھے، مگر بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے ابا کو معاف کر کے ان کے بندھے ہاتھ چوم لیے۔ آج سارے علاقے کو پتہ ہے ہمارا بھائی خواجہ سرا ہے۔
مگر کسی کی جرت نہیں جو اس پر آواز بھی کسے، کیونکہ میرے ابا اس کی ہمت بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔